الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اشیاء میں سے خوشبو کے بارے میں جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی خوشبودار تھا اور آپ اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ آپ کا پسندہ خوشبو کے علاوہ کسی اور بو کا ہو۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نہ عنبر، نہ کستوری، نہ ہی کوئی اور اعلیٰ قسم کی خوشبو ایسی سونگھی جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی خوشبو تھی، بلکہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ سب خوشبوؤں سے زیادہ خوشبودار تھا۔ اور جب کوئی صحابی اس بات کی خواہش رکھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے وہ خوشبو حاصل کرے تو وہ کسی چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ محفوظ کر لیتا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو پسند فرماتے اور اپنے وجود عطر کی خوشبو کے باوجود اکثر اوقات خوشبو کا استعمال فرشتوں سے ملاقات، وحی کے حصول اور اہل ایمان و اسلام کے ساتھ نشست و برخاست کی خاطر بکثرت استعمال فرماتے تھے۔ امام ابن قیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس بنا پر کہ خوشبو روح کی غذا ہے اور روح تمام جسمانی قوتوں کی سواری ہے، اور یہ قوتیں خوشبو اور پاکیزگی اور نفاست کے ساتھ بڑھتی ہیں، تو پھر یہ خوشبو دماغ کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے اور دل کو بھی، اسی طرح اندرونی تمام اعضاء کو بھی۔ خوشبو دل کو خوشی پہنچاتی ہے اور اس کے ذریعے نفس خوش ہوتا ہے اور روح بھی خوش رہتی ہے۔ یہ خوشبو روح کے لیے سب سے سچا نسخہ ہے اور اسے نرم کرنے کے لیے نہایت اہم کردار ادا کرنے والا۔ خوشبو اور پاکیزہ روح کے درمیان نہایت ہی قریبی تعلق ہے۔ دنیا جہان کے تمام پاک باز لوگوں میں سے سب سے زیادہ پاک باز اور بزرگ شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک خوشبو سب سے پسندیدہ چیزوں سے زیادہ پسندیدہ چیز تھی۔ خوشبو کے کچھ خواص بھی ہیں۔ نمبر 1، اسے ملائکہ پسند کرتے ہیں۔ نمبر 2، شیطان اس سے دور بھاگتے ہیں۔ شیطانوں کو انتہائی بدبودار بو سب سے اچھی لگتی ہے، اس لیے پاکیزہ روحیں خوشبوؤں کو پسند کرتی ہیں، جبکہ خبیث اور پلیت روحیں بدبوؤں کو پسند کرتی ہیں۔ ہر روح اپنے ساتھ مناسبت رکھنے والی چیز کی طرف ہی مائل ہوا کرتی ہے۔ خوشبو سے محبت اور اس کی پسندیدگی مزاج کی اعتدال اور اخلاق کے اعلیٰ تر ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے سرگوشیاں کرنے کی وجہ سے خوشبو کو پسند فرماتے تھے، اور فرشتے خوشبو کو پسند کرتے ہیں جبکہ انہیں بدبو سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص کو مسجد میں آنے سے منع فرما رکھا ہے جو لہسن یا پیاز کھا کر آیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشبو سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ اسے واپس نہیں لوٹایا کرتے تھے۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو واپس نہیں لوٹایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں حدیث نبوی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو خوشبو پیش کی جائے اسے چاہیے کہ اس کو واپس نہ کرے، اس لیے کہ خوشبو ہوا پاکیزہ بناتی ہے اور بوجھل فضا کو ہلکا یعنی خفیف کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکثر احوال اور اوقات میں خوشبو لگاتے اور اس کا حکم بھی فرماتے کہ ہر جوان پر جمعہ والے دن نہانا اور مسواک کرنا لازم ہے، اور جتنی میسر ہو تھوڑی سی لگا لے۔ اور خوشبو کے بارے میں تو فرمایا کہ اگرچہ عورت کی خوشبو ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ضرورت کے تحت عورتوں والی خوشبو کے استعمال کو جائز قرار دیا ہے، مگر یہ ہے کہ جب مردانہ خوشبو میسر نہ ہو۔ سب سے زیادہ عمدہ خوشبو مسک یعنی کستوری کی ہوتی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے عمدہ خوشبو مسک کی ہوتی ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے احرام باندھنے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کو کون سی خوشبو لگائی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے عمدہ مشک کستوری کی خوشبو۔ سبحان اللہ۔ بارک اللہ لی و لکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین۔